بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم صحافی حضرات، کیمرہ مین، ٹیکنیشینز اور جو اسٹاف ہے، السلام علیکم۔ آپ سب کا شکریہ، آپ یہاں تشریف لائے۔ پچھلی مرتبہ جب مجھے الیکشن کے حوالے سے جو میری گریونسز تھیں، جو ہمارے ساتھ ناانصافیاں ہو رہی ہیں، جو مشکلات کا سامنا ہم نے کیا ہے اور کر رہے ہیں، اس پر آپ لوگوں سے بات کرنی تھی۔ آپ کے توسل سے، آپ کے ذریعے حکومت تک اپنی ان مشکلات کو پہنچانا تھا۔ اس وقت ایران والا واقعہ ہوا تھا، جس کی وجہ سے میں نے الیکشن کے معاملات پر ڈسکس کرنا مناسب نہیں سمجھا تھا۔ اس عرصے میں میں نے الیکشن کمیشن کو 2 مرتبہ تحریری درخواست دی۔ اس میں نے تمام جو ہونے والی زیادتیاں تھیں ان کو آگاہ کیا، اور میں نے درخواست کی الیکشن کمیشن سے بھی، چیف جسٹس آف پاکستان اور چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ، کہ جو طاقت کا جس طرح مظاہرہ سیاسی مخالفین کر رہے ہیں، اور جس طرح ریاست کی مشینری کسی مخصوص معافی چاہتا ہوں سیاسی جماعت کو سپورٹ کر رہی ہے، اس سے فری فیئر الیکشن کا، ٹرانسپیرنٹ الیکشن کا جو اعلان تھا، جو وعدہ تھا الیکشن کمیشن کا اور حکومت کا، وہ مجھے پورا ہوتا نظر نہیں آ رہا۔ اس شہر میں یہ بات ہر خاص و عام کی زبان پر ہے کہ یہ طے ہو چکا کہ کس پارٹی کو کون سی کتنی سیٹیں دی جا رہی ہیں، اور ظاہر ہے کہ جو مخصوص سیاسی جماعت کے نامزد امیدوار ہیں، وہ اپنے حلقے میں عوام میں کام کرنے کی بجائے اس بات کا کھلے عام اظہار کر رہے ہیں کہ ہماری بات ہو چکی ہے اور ہماری اتنی مخصوص نشستیں ہیں اور ہمارے معاملات طے ہو چکے۔ میں عرض ہی کر رہا تھا کہ اس شہر میں ہر خاص و عام کی زبان پر یہ بات ہے کہ ایک مخصوص سیاسی جماعت ہے جو عوام میں بھی برملا اس بات کا اظہار کرتی پھر رہی ہے کہ ہمارے معاملات طے ہو چکے اور ہمیں اتنی سیٹیں دی جا رہی ہیں، اور کینڈیڈیٹ بھی عوام میں عوام کے ووٹوں کا طالب نہیں ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ بس یہ طے ہو چکا اور ریاست نے ان کو یہ سیٹیں دے دیں۔ تو جب ریاست اس طرح سیٹیں بانٹے گی، اور میں ماضی میں کہہ چکا ہوں اور میں آج پھر ادب کے ساتھ یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ اگر اسی طرح بند کمروں میں فیصلے ہوں گے اور ریاست اسی طرح سیٹیں بانٹے گی، تو یہ جو الیکشن کی افادیت ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ اور دوسرا، اس ووٹ کی اہمیت کو ختم کرنے کا مقصد یہ ہے کہ عوام کی پارٹیسپیشن کو آپ ختم کر رہے ہیں، اور اگر میں اس سے زیادہ کہوں تو آپ آئین کی دھجیاں بکھیر رہے ہیں، کیونکہ ووٹ کا جو بنیادی حق ہے وہ آئین کے اندر میں تحریر ہے، اور ہر انسان کو جو اس پاکستان کا شہری ہے اسے اپنے ووٹ کا حق استعمال کرنے کا اختیار ہے آئین کے اندر، اور وہ اپنے ووٹ سے اپنے لیے اپنا نمائندہ منتخب کر سکتا ہے، صوبائی اور قومی اسمبلی کے لیے، بلدیہ کے لیے اور ہر جگہ۔ تو اگر اس کے ووٹوں سے اس کا نمائندہ وہ منتخب نہیں کر سکتا، اور اس کے سر پر جو نمائندے مسلط کیے جائیں گے ان کے فیصلے اگر بند کمروں میں ہو جائیں گے بغیر کسی ووٹ کے، تو یہ تو سراسر آپ آئین کے ساتھ غداری ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ اس آئین سے غداری کے مرتکب ہونے کی بجائے پاکستان کے عوام کو، بالخصوص اس شہر کے اندر جو صورتحال ہے، اس شہر کے لوگوں کو، صرف کے شہری علاقوں کو، ان کے نمائندے منتخب کرنے کا اختیار ہونا چاہیے یہاں کی عوام کو۔ یہاں کے لوگ جو ووٹ ڈالیں اس ووٹ کی بنیاد کے اوپر انتخابی نتائج کا اعلان ہونا چاہیے، اور اگر اس کے برعکس اعلان ہوتا ہے تو اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے یہاں کے عوام کے بنیادی حقوق ان سے چھین لیے۔ دنیا جانتی ہے کہ اس شہر میں سرکاری وسائل کو استعمال کر کے، سرکاری سرپرستی میں جتنی بھی سیاسی سرگرمیاں کی گئیں، جو پروگرام کیے گئے، جو جلسے جلوس کیے گئے، اس میں دنیا نے دیکھا ہے کہ عوام کی پارٹیسپیشن نہیں تھی۔ عوام نے
ظاہر ہے کہ ان کی جو ماضی میں پالیسی رہی ہے، جو ان کا موقف رہا ہے، اس موقف کی عوام نے حمایت نہیں کی، اور یہ کوئی ڈھکا چھپا نہیں ہے کہ لوگوں نے برملا کھلے عام اس بات کا اظہار ٹی وی پر بیٹھ کر کیا. جن لوگوں کی میں بات کر رہا ہوں، انہوں نے مہاجر پالیٹکس کو گالی قرار دیا، انہوں نے مہاجر سیاست کے تابوت میں آخری کیل ٹھوکنے کے دعوے کیے. انہوں نے کہا کہ میں اس مہاجر پالیٹکس کو ہمیشہ کے لیے دفن کرنا چاہتا ہوں. اور پھر ظاہر ہے کہ جو ماضی میں رویے رہے، جس طرح خالد مقبول صاحب کو مصطفیٰ کمال صاحب نے را کا ایجنٹ کہا، اور انہوں نے کہا کہ یہ بھارت کے پاسپورٹ پہ امریکہ گئے، اور ظاہر ہے وہ تمام شواہد ان کو کسی نہ کسی نے تو پرووائڈ کیے ہوں گے. ظاہر ہے وہ مہیا کرنے والوں نے بھی اسی لیے مہیا کیے تھے کہ یہ بتایا جائے کہ خالد مقبول صاحب جو ہے وہ یہاں سے پاکستانی پاسپورٹ پر اور اس کے بعد بھارت کے پاسپورٹ پر وہ امریکہ گئے. تو جنہوں نے یہ انکشافات کیے تھے، آج وہ انہیں اپنا قائد مانتے ہیں اور وہ ڈپٹی کنوینئر ہوتے ہیں. تو ظاہر عوام اس قول و فعل کے تضاد کو بھی دیکھ رہے ہیں کہ آپ کسی کے کہنے پر روزانہ اپنی وفاداریاں تبدیل کر رہے ہیں، اپنے موقف تبدیل کر رہے ہیں. تو جب لوگوں کو اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ آپ کی لگامیں کسی اور کے ہاتھ میں ہیں، اور آپ جب اپنے موقف کو روزانہ تبدیل کر رہے ہیں صرف اپنے اقتدار کی خواہش، مال و دولت کمانے کی خواہش، تو ظاہر ہے کہ عوام ایسے لوگوں کو ہمیشہ انہوں نے مسترد کیا ہے. یہ کوئی پہلی بار نہیں ہے کہ آج اس قسم کے لوگوں کے اجتماعات میں لوگ نہیں جا رہے، یا اس قسم کے لوگوں کو جیتنے کے چانسز ظاہر ہے ان کو خود بھی نظر نہیں آ رہے. ایسے حالات میں کہ جب انہیں اس بات کا یقین ہے کہ عوام انہیں سپورٹ نہیں کرے گی، جب انہیں اس بات کا یقین ہے کہ ان کے اس موقف کے اوپر کہ انہوں نے مہاجر پالیٹکس کو گالی قرار دیا تھا، عوام ان کے ساتھ نہیں ہے. انہوں نے جلسے میں وٹنس کیا ہے کہ جلسوں میں انہوں نے لوگوں کو لانے کی کوشش کی، لیکن جلسوں میں لوگ نہیں آئے. اسی طرح انہوں نے متعدد بار ریلیاں نکالنے کی کوشش کی، اس کے اندر جو کے ایم سی اور جو ملازمین تھے اس کے علاوہ لوگ شریک نہیں ہو پائے. عوام نے انہیں ہر جگہ مسترد کیا ہے. عوام کے مسترد کیے ہوئے لوگوں کے اگر حق میں نتائج بنائے جائیں گے تو ظاہر ہے کہ اس جبر کے دور میں ممکن ہے کہ عوام ان فیصلوں کو اس کو ایک عامرانہ فیصلہ سمجھ کے برداشت کر لے. وہ ظاہر عوام اس پوزیشن میں تو نہیں ہے کہ وہ اس فیصلے کو مسترد کر کے اس شہر کو سر پہ اٹھا لے گی، لیکن ظاہر دل سے کوئی ان فیصلوں کو قبول نہیں کرے گا. اور ان تمام حقائق کو جاننے کے باوجود یہ فیصلے اسی طرح کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور ان تمام سیاسی جماعتوں کے جو وہ ارکان، وہ ممبران جنہیں دنیا جانتی ہے، جس پر میں نے ایک مرتبہ کہا تھا اور جس کا لوگوں نے برا مانا تھا کہ میں نے یہ بات کہہ دی تھی کہ یار یہ بات پوچھنا کہ یہ لوگ جو مسنگ تھے وہ کہاں تھے، تو میں نے کہا جا کے مصطفیٰ کمال سے پوچھے. عدلیہ جو ہے وہ مسنگ پرسن کے کیسز چلا رہی ہوتی ہے، تو مصطفیٰ کمال کو بلا کے، انیس قائم خانی صاحب کو بلا کے پوچھے کہ بھائی یہ 6 سال سے مسنگ پرسن تم کہاں سے لائے ہو، کون سا دروازہ کھٹکھٹایا تھا، تاکہ وہ دروازہ عدالت بھی کھٹکھٹا لے کہ بھائی یہ تمہارے ہاں سے لے کر آئے تھے. تو اگر ان لوگوں کو عدالتی کارروائی کے باوجود اگر وہ ہینیس کرائم کے اندر تھے، ان کی جی آئی ڈیز کی کاپیاں میرے پاس پڑی ہوئی ہیں کہ میرے دفاتر پر انہوں نے حملے کیے تھے، میرے ساتھیوں کو قتل کیا تھا، ان کی جی آئی ڈیز پڑی، بغیر عدالتی کارروائی کے ان کو رہا کرا کے لا کے شہر میں چھوڑ دیا گیا ہے. اور ظاہر ہے ان کو شہر میں چھوڑا گیا ہے تو اس احسان کے بدلے ان سے کوئی کام بھی تو لیا جائے گا. اس شہر میں وہ لوگ اسلحہ لے کر تمام جگہ دندناتے پھر رہے ہیں. پیپلز پارٹی کے ساتھ کلیش ہوا، ایک مہاجر نوجوان اس میں اپنی جان سے گیا اور 5-6 لوگ اس میں زخمی ہیں. یہ جو ایگریشن ہے یہ ظاہر ہے کہ کہیں نہ کہیں سے کسی تھپکی کی وجہ سے ہے. آپ اگر الیکشن کو پیسفلی اگر کروانا چاہتے ہیں، میرا خیال ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے اس کراچی میں امن کے دعوے کیے تھے، اور میں ان کے اس قربانی یا ان کے اس کریڈٹ کو ظاہر ہے کہ نظر انداز نہیں کر سکتا. کریڈٹ جاتا ہے کہ اداروں نے یہاں کراچی میں امن قائم کیا تھا. ماضی میں 100 افراد قتل ہوئے، میں نے یہ شکایت بھی کی تھی کہ اس زمانے میں بھی یہی لوگ تھے، لیکن بہرحال ان کا کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے امن قائم کر دیا. اگر انہوں نے امن قائم کیا تو آج لوگ دہشت گردی کیوں کر رہے ہیں؟ ابھی پی آئی بی کے اندر جماعت اسلامی کے ساتھ تصادم ہوا ہے، اور اس میں وہی ایک مخصوص جماعت کا لڑکا فائرنگ کرتے ہوئے، اس کے ساتھ 3-4 افراد تھے، وہ گرفتار ہوئے ہیں. ان کو تھانے میں، پی آئی بی کے تھانے میں ابھی پیش کیا ہے گھنٹے بھر پہلے. اگر الیکشن کے اندر ان معاملات کو نہیں روکا گیا
اور اس شہر کے اندر اسی طرح طاقت کے ذریعے نتائج حاصل کرنے کی کوشش کی گئی، تو مجھے ڈر یہ ہے خدا نہ خواستہ، کیونکہ ظاہر ہے کہ ان کو روکنے کی بجائے ان کو شے دی جا رہی ہے، ان کو مطلوبہ نتائج حاصل کرنے کے لیے کچھ بھی کرنے کے لیے اجازت دے دی گئی ہے. تو مجھے لگتا یہ ہے کہ یہ 12 مئی دہرانے کی تیاریاں ہو رہی ہیں اس شہر میں. پھر دوبارہ سے دہشت گردی پروان چڑھ رہی ہے، کیونکہ آپ اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے ان لوگوں کو جنہیں جرائم پیشہ افراد کو رہا کیا گیا ہے انہیں آپ نے آزادی دے دی ہے. آپ کھلے عام دیکھ سکتے ہیں کہ ریوو اور ویگو کے اندر ایک ٹانگ باہر لٹکائے ہوئے ایس ایم جی ہاتھ میں لیے ہوئے، جبکہ آپ ایک طرف ہی کہہ رہے ہیں کہ اسلحے کی نمائش پر الیکشن کمیشن نے پابندی لگا دی، ڈپٹی کمشنرز نے جو ہے وہ 144 نافذ کر دی، لیکن کھلے عام اسلحہ لے کر تمام لوگ پھر رہے ہیں. آپ یونٹ اور سیکٹر آفیسز کے اوپر چلے جائیے، باقاعدہ پکچر لگا کر لوگ اسلحہ لے کر بیٹھے ہوئے. ایسے حالات میں عوام آزادانہ الیکشن میں کیسے حصہ لے سکتی ہے؟ عوام اس خوف کی فضا میں کسی کے حق میں اپنی مرضی سے ووٹ کیسے کاسٹ کر سکتی ہے جب آپ اسے پرامن ماحول فراہم نہیں کریں گے؟ ان حالات کے اندر ہمارے لیے بھی بہت مشکل ہے. یعنی میں اپنے ساتھیوں کو بہت تحمل کا مظاہرہ کرتا رہا ہوں. شاہ فیصل کالونی کے اندر میں آپ لوگوں کے ذریعے یہ بات بتانا چاہتا ہوں حکومت کو بھی اور عدلیہ کو بھی کہ ان حالات کے اندر الیکشن لڑنا آسان نہیں ہے، اور فری فیئر الیکشن کا تو اس میں آپ نے تمام امکان ختم کر دیے کہ ایک مخصوص سیاسی جماعت وہ شہر میں ہمارے تمام پین فلیکس اور پوسٹرز پھاڑتے پھر رہے ہیں. ہم نے شکایتیں کی ہیں، شاہ فیصل کالونی کے اندر ہمارے پین فلیکس پھاڑے گئے، ہم نے شکایت کی، جا کے تھانے کے اندر بھی کی، ہم نے جو آر او ہے اس کو بھی کمپلینٹ کی، کوئی اس پر کارروائی نہیں ہوئی. مہاجر قومی موومنٹ کے صوبائی اسمبلی کے امیدوار کے صاحبزادے کی اپنی ذاتی دکان الیکٹرانک کی، اس کے اوپر متحدہ کے دہشت گرد اپنا انتخابی نشان باقاعدہ لگا کر اسلحے کے ساتھ آئے اور دھمکی دے کر گئے کہ اس نشان کو، یہ جو سمبل ہے پارٹی کا ان کے، اس کو اگر تم نے اتارا تو بھیانک نتائج بھگتنے پڑیں گے. ظاہر ہے اس نے آر او کو کمپلینٹ کی، کینڈیڈیٹ نے تھانے کے اندر کمپلینٹ کی، آر او نے انہیں یقین دلایا کہ ہم پولیس کے ساتھ آئیں گے اور ہم اس کو اپنے ہاتھ سے اتاریں گے. آپ مت اتاریے گا. آر او صاحب تشریف لائے، پولیس کے عملے کے ساتھ آئے، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ کیا ہدایت ہے پولیس کو، اور پولیس کوئی کارروائی کرنے سے گریزاں کیوں ہے؟ پولیس کے لوگ، انہیں نہیں معلوم تھا کہ کہاں آئیں اور کس کا سمبل اتارنے کے لیے آئیں، لیکن جب آر او کے ساتھ وہاں آئے ہیں اور ان سے کہا گیا کہ یہ پارٹی کا سمبل ہے، اس کو آپ اتاریں، یہ کسی کی پرائیویٹ پراپرٹی کے اوپر لگایا گیا، پولیس نے ہاتھ لگانے سے انکار کر دیا. ایسے حالات کے اندر کہ یک طرفہ تمام حکومتی مشینری کسی سیاسی جماعت کے لیے استعمال ہو رہی ہو اور کسی جماعت کے خلاف استعمال ہو رہی ہو، تو فری اور فیئر الیکشن کا تصور ختم ہو جاتا ہے. میں عدلیہ، میں الیکشن کمیشن آف پاکستان اور میں ہیومن رائٹس کے تمام اداروں سے اپیل کرتا ہوں کہ اس شہر کے اندر فری فیئر ٹرانسپیرنٹ الیکشن کو یقینی بنانے کے لیے جو اس وقت اسلحے کی نمائش ہے، جو لاقانونیت ہے کہ آج فائرنگ کرتے ہوئے کوئی شخص گرفتار ہوا اور شام کو اس کو جا کے کوئی بھی شخص اپنی پارٹی کا اس کو وہاں سے رہا کرا کے لے آئے، یہ سارے سلسلے بند ہونے چاہیے. ہماری جو ریاستی مشینری ہے وہ اس ملک کے استحکام، اس ملک کی ترقی، اس ملک کے بقا کے لیے وہ تمام آئینی اقدامات کو یقینی بنائیں جو ہم نے آئین میں پڑھے ہیں اور آپ نے آئین میں تحریر کیے ہیں. آئین کے اندر جو ہمارا بنیادی حق ہے پاکستان کے شہری کا، ہر شہری کا، کہ وہ اپنی مرضی سے اپنے نمائندوں کو منتخب کرے ایوان میں بھیجنے کے لیے صوبائی قومی اسمبلی کے، تو ہر شخص کو ووٹ ڈالنے کا اپنی مرضی سے اختیار ہونا چاہیے اور اس کے ووٹ کی عزت ہونی چاہیے. یہ نعرہ نواز شریف صاحب کا نہیں، یہ مطلب ایک عام آدمی کی خواہش ہے کہ وہ ووٹ ڈالے تو اس کے ووٹ کی بنیاد کے اوپر نتائج بننے چاہیے. پہلے سے نتائج اگر آپ نے کمروں میں بنا لیے ہیں تو یہ آپ عوام کے ووٹوں کی تضییق کر رہے ہیں، یا آپ آئین کا مذاق اڑا رہے ہیں، یا آپ آئین سے غداری کر رہے ہیں. اگر میں یہ الفاظ کہوں تو غلط نہیں ہے کہ آئین کے اندر جو تحریر ہے میرا حق، وہ آپ حق مجھ سے چھین رہے ہیں. اور اسی طرح میں ایک اور مثال دے کر آپ سے اس پریس کانفرنس کو سم اپ کروں گا کہ دیکھیے سیکنڈ ورلڈ وار میں، یہ بات میں نے کراچی بار ایسوسی ایشن میں خطاب کرتے ہوئے ایک بار کہی تھی کہ جب سیکنڈ ورلڈ وار ہو رہی تھی اس وقت برطانیہ کے لوگ خائف تھے، خوفزدہ تھے
کہ جس طرح جرمن اور جس طرح جاپان اس کی ایگریشن تھی جو ایڈوانس کر رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ کیا چرچل اس زمانے میں وزیر اعظم تھا ان کا، چرچل سے لوگوں نے سوال کیا کہ کیا باقی ملکوں کی طرح برطانیہ پہ بھی قبضہ ہو جائے گا؟ تو چرچل نے سوال کا جواب دینے کی بجائے لوگوں سے سوال کیا کہ کیا یہاں کے لوگوں کو انصاف مل رہا ہے؟ تو لوگوں نے جواب دیا کہ بلا تفریق رنگ و نسل، بغیر تفریق کسی مذہب کے تمام شہریوں کو برابر سے انصاف مل رہا ہے اور کہیں کوئی ڈسکرمنیشن نہیں ہے۔ تو چرچل نے کہا کہ اگر یہاں لوگوں کو انصاف مل رہا ہے تو یہ لوگ اس ملک کی خود حفاظت کریں گے اور اس ملک پر کوئی قبضہ نہیں کر سکتا، اور ایسا ہی ہوا۔ اس پاکستان میں انصاف یہ ہے کہ آئین میں جو میرا حق لکھا ہے اس حق سے مجھے محروم نہ کیا جائے۔ میری سیاسی مخالفت ہو سکتی ہے، مجھ سے اس بات پہ ناراضگی ہو سکتی ہے کہ میں نے آپ کا کہنا نہیں مانا، لیکن ریاست کسی کے اوپر جبر نہیں کر سکتی، ریاست میری سوچ کے اوپر پابندی نہیں لگا سکتی، ریاست میرے نظریے کو غلط اور صحیح نہیں کہہ سکتی۔ میرا نظریہ، میری سوچ، میری عوام اس کی حمایت کریں گے یا اس کو مسترد کریں گے۔ اگر عوام کی بجائے ادارے فیصلے کرنے لگیں کہ یہ غلط ہے اور یہ صحیح ہے، تو یہ 22 کروڑ عوام کیا گھاس کھاتی ہے؟ یہ 22 کروڑ عوام کی کیا کوئی ذہنی قابلیت نہیں ہے، صلاحیت نہیں ہے؟ آپ ان کی صلاحیتوں کو، ان کی دانش کو آپ اس کی تصدیق کر رہے ہیں۔ آپ عوام کو آپ ووٹ ڈالنے دیجئے، عوام کو ہمیں مسترد کرنے دیجئے، عوام کو ہمیں منتخب کرنے دیجئے۔ یہ کہہ کر آپ فیصلے کریں کہ کہنا نہیں مانا۔ بات یہ ہے کہ ریاست میرا حق استعمال نہیں کر سکتی، عام شہری کا حق استعمال نہیں کر سکتی۔ ایک عام شہری کا حق ہے کہ وہ ووٹ ڈالے کسی کے حق میں، وہ غلط ہے، صحیح ہے۔ عوام کے اس حق سے محروم کرنا آئین کی خلاف ورزی ہے، اور آئین کی خلاف ورزی کا مقصد آپ اسے انصاف نہیں دے رہے۔ انصاف یہی ہے کہ جو جس کا حق ہے وہ اسے ملے، یہ انصاف ہے۔ اور جب آپ چرچل کی مثال سامنے رکھتے ہیں تو ہمیں یہاں دکھ ہوتا ہے کہ یہاں لوگوں کی سینس آف پارٹیسپیشن گریجولی کم ہو رہی ہے، لوگوں میں احساس شراکت کم ہو رہا ہے، لوگوں میں یہ احساس پیدا ہو رہا ہے کہ ہمارے فیصلے کوئی اور کر رہا ہے۔ اس پاکستان کے اندر عوام کو فیصلے کرنے دیجیے۔ یہ پاکستان میرا آپ سے زیادہ ہے۔ اس ریاست کے اندر جو لوگ فیصلے کر رہے ہیں ان سے زیادہ میرا یہ پاکستان ہے، اس لیے کہ میرے بزرگوں نے قربانیاں دی تھیں۔ میں ان میں سے نہیں ہوں کہ کل آپ کے کسی زیادتی کا شکار ہونے کے بعد میں یہاں سے باہر جا کے کچھ اور کروں گا۔ میں یہیں لڑوں گا، یہیں مروں گا، اور میں آپ سے بھی لڑوں گا، اس لیے کہ میں ظاہر ہے کہ اس پاکستان کے اندر جو ریاست کے ادارے ہیں، جو ریاست کو چلانے والے لوگ ہیں، جب میرے ساتھ زیادتی کریں گے میں احتجاج کروں گا۔ میں ان میں سے نہیں ہوں کہ میں یہ ملک چھوڑ کے بھاگ جاؤں گا۔ اسی پاکستان میں رہ کر مجھے انتخابات کے نتائج کی بھی پرواہ نہیں ہے۔ انتخابات کے نتائج ظاہر ہے کہ عوام ووٹ ڈالنے کے بعد خود بنا لیتے ہیں۔ جب عوام کو یہ پتہ ہوگا کہ ہم ووٹ ڈال کے آئے تھے اور آفاق کے پارٹی کے حق میں نتیجہ نہیں نکلا تو ان کو وہ نتیجہ قبول نہیں ہوگا، ان کو پتہ ہوگا کہ ہم نے ووٹ ڈالا تھا۔ تو ہم تو جس دن عوام ووٹ ڈالیں گے اس دن جیت جائیں گے، کاغذ کے اوپر نتائج کسی کے حق میں بھی بنے۔ اور میں نے یہ بات کہی تھی کہ ریاستی ادارے کسی کے حق میں کاغذ پہ نتائج بنا سکتے ہیں، لیکن ان انتخابی نتائج سے کسی کا دل نہیں جیتا جا سکتا۔ دل وہی جیتتے ہیں جو دلوں میں رہتے ہیں، اور آفاق عوام کے مسائل کو، عوام کے جو جائز حقوق ہیں ان کو پس پش ڈال کر کبھی کسی کے دباؤ میں کوئی فیصلہ نہیں کرے گا۔ آفاق نے اگر کہا تھا کہ میں اپنی شناخت سے دستبردار نہیں ہوں گا تو یہ آفاق کا صرف تنہا فیصلہ نہیں تھا، یہ پوری قوم کا فیصلہ تھا، اور پوری مہاجر قوم اپنی شناخت کے ساتھ زندہ رہنا چاہتی ہے، اور میں نے اپنی قوم کے ساتھ کھڑا ہونا بہتر سمجھا۔ میری قوم میرے ساتھ اگر کھڑی ہوتی ہے تو ظاہر ہے کہ اس کو کوئی جبر کے ذریعے مجھ سے الگ نہیں کر سکتا۔ انتخابی نتائج چاہے کوئی کچھ بھی بنائے، انتخابی نتائج کی مجھے پرواہ نہیں۔ میں اس جمہوری روایت سے اپنے آپ کو الگ کرنا نہیں چاہتا۔ میں الیکشن کے نتائج یہ سمجھ کر، اس یقین کے ساتھ کہ فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ فلاں کو انتخابی نتائج میں جتوایا جائے گا، اور میں ان نتائج سے خوفزدہ ہو کر اپنے آپ کو الیکشن سے دور کر لوں، تو ظاہر ہے کہ میں ایسا نہیں کروں گا۔ میں اپنی عوام کے ساتھ کھڑا ہوں، اپنی عوام کے ساتھ کھڑا رہوں گا۔ میرا یہ پاکستان آپ سے زیادہ میرا ہے، اور میں ان میں سے نہیں ہوں کہ حالات سے گھبرا کر میں ملک چھوڑ کے چلا جاؤں گا اور باہر جا کے میں کوئی زہر افشانی کروں گا۔ میں یہیں رہ کر لڑوں گا اور یہیں رہ کر اپنے حقوق کی جدوجہد کروں گا انشاءاللہ تعالی۔ میں آپ سب کو اس بات کا یقین دلاتا ہوں کہ الیکشن میں مہاجر قومی موومنٹ پیسفلی پارٹیسپیٹ کرے گی، اور پوری مہاجر عوام سے وہ درخواست کرے گی۔ میں اسپیشلی اپنی مہاجر نوجوانوں سے درخواست کرنا چاہتا ہوں آپ کے توسط سے
کہ بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ ہے کہ ہمارے پیچھے ریاست کی مشینری ہے، آج میں جو کچھ کروں گا مجھے کوئی گرفتار کرنے والا نہیں ہے۔ بالکل آج گرفتار کوئی نہیں کرے گا، اس لیے کہ تمہیں آج استعمال کرنا ان کے لیے ضروری ہے، وہ تمہیں استعمال کریں گے، لیکن کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ تم کسی کا قتل کر دو اور تمہاری ایف آئی آر نہیں کٹے۔ کل تمہیں روپوش ہونا پڑے گا، جس کے گھر سے جنازہ اٹھے گا اس کے گھر کے اندر ماتم ہوگا، اس کے بچے یتیم ہو جائیں گے۔ اس لڑائی کے اندر اپنے آپ کو کسی کا آلے کار مت بناؤ۔ میں مہاجر نوجوانوں سے میں نے کل پرسوں پروگرام میں بھی کہا تھا کہ میں نے جب الطاف صاحب کے ورکرز کے لیے کہا کہ الطاف صاحب کے ورکرز اور الطاف صاحب کے درمیان جو محبت ہے اس کے آڑے کبھی آفاق نہیں آئے گا، اس لیے کہ یہ ایک نیچرل فنومینا ہے کہ بھئی ایک شخص اپنی لیڈرشپ سے محبت کرتا ہے۔ عمران خان کے بارے میں آپ کچھ بھی کہتے رہیے، عمران خان کا جو ورکر ہے وہ عمران خان سے محبت کرتا ہے، ان کو پتہ ہے کہ آپ ان کے خلاف جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ ممکن ایک پروپیگنڈا ہو۔ میں کبھی بھی کسی لیڈرشپ اور اس کے کارکنان کی محبت کے درمیان نہیں آؤں گا، اور میں نے یہ کہا کہ اگر الطاف حسین صاحب الیکشن لڑتے ہیں تو یہ ان کے کارکنان کا حق ہے کہ وہ اس کو ووٹ ڈالیں، لیکن اگر وہ الیکشن نہیں لڑتے تو میں نے درخواست کی کہ دیکھو اس وقت گھر بیٹھنا مناسب نہیں ہے، اس وقت مہاجر قوم کا مینڈیٹ ایک جگہ ہونا چاہیے، مہاجر قوم کا ووٹ ایک جگہ ہونا چاہیے تاکہ مہاجر قوم کا اتحاد نظر آئے، اس لیے کہ مہاجر قوم کو رانے درگاہ کرنے کے لیے تمام ایڑی چوٹی کا زور تمام قوتیں لگا رہی ہیں۔ اس وقت اس شہر کو یہ ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی کہ یہ شہر تو منی پاکستان ہے، یہاں پہ کوئی نہیں۔ جب یہ شہر آباد ہوا تھا، ہمیں جن لوگوں نے یہ کہہ کر اس شہر میں دھکیلا تھا کہ پاکستان یہاں نہیں آگے ہے، جس جگہ پر نہری زمین تھی وہاں ہمیں آباد نہیں ہونے دیا، جب ہمیں یہاں بھیجا تھا یہ ریگستان تھا، یہاں ببول کے کانٹے اور ببول کے درخت ہوا کرتے تھے۔ میرے بزرگوں نے اپنے جو آفس کے کام تھے اس میں وہ ببول کے کانٹے استعمال کیے ہیں، میرے بزرگوں نے اس کو اپنے خون سے سینچ کے اس شہر کو شہر بنایا ہے۔ اس شہر کو جس کو میرے بزرگوں نے اپنے خون سے سینچا تھا، آج اگر کسی کو یہاں روزگار کمانے کے لیے جو آ رہا ہے آپ کہیں کہ یہ اس کا شہر ہے تو ظاہر ہے ہمیں دکھ ہوتا ہے۔ اس شہر کے اندر بسنے والے جو عوام ہیں انہیں آپ اس شہر کے فیصلوں سے دور کرنا چاہتے ہیں۔ یہ وقت ہے کہ مہاجر قوم اپنے آپ کو جوڑ کر اپنی طاقت کا مظاہرہ کرے۔ میں اپنے ان نوجوانوں سے میں نے درخواست کی، الطاف حسین کے جو لوگ ہیں، کہ بھئی اگر الطاف حسین الیکشن نہیں لڑ رہے ہیں تو وہ ووٹ گھر بیٹھ کے ضائع نہیں کریں، ووٹ ڈالو، پتہ چلے کہ مہاجر قوم کسی جگہ پر ایگزسٹ کرتی ہے۔ یہی بات میں نے اپنے ورکر سے ان سے کہی، متحدہ پاکستان کے لوگوں سے، کہ لڑنا نہیں آپس میں۔ جب میں نے متحدہ لندن کے الطاف حسین کے ورکرز کے لیے کہا کہ بھئی اگر الطاف حسین الیکشن نہیں لڑا، دیکھیے یہ بات تو کلیئر ہے نا کہ الطاف حسین نے پاکستان کے خلاف بات کی، اس کے ورکر تو قصوروار نہیں ہیں۔ میں اگر آج کوئی غلطی کرتا ہوں تو میرے ورکر یا میری قوم کے لوگ تو قصوروار نہیں ہیں۔ تو میں نے اگر ورکر سے درخواست کی کہ تمہارا اگر لیڈر تمہیں ووٹ ڈالنے کے لیے منع کرتا ہے اور اگر تم الیکشن کا بائیکاٹ کرنے جاتے ہو اس کی بجائے تم ووٹ ڈالو، یہ مجھ سے وفاداری نہیں ہوگی، یہ الطاف حسین سے غداری نہیں ہوگی، یہ مہاجر نظریے کے ساتھ وفاداری ہوگی، اپنی قوم کے ساتھ آپ وفاداری نبھائیں گے۔ میں نے جب یہ درخواست کی تو لوگوں نے کہا الطاف حسین سے، الطاف حسین ریاست کے لیے دشمن ہے، الطاف حسین کا ورکر تو نہیں ہے۔ اور میں نے اپنے ورکر سے، میری قوم کے لوگ ہیں، وہ میرے بچے ہیں، میری قوم کے لوگ ہیں، میں نے اگر ان سے درخواست کر لی تو کون سی قیامت آ گئی۔ لیکن میں نے لوگوں سے کہا کہ یار یہ تو مجھے بتاؤ کہ تم نے تنولی اپنے ہاں سے نامینیٹ کر دیا، مہاجر ووٹوں سے تم تنولی کو اسمبلی میں بھیجنا چاہتے ہو، تم نے محسود اپنے ہاں سے اپوائنٹ کر دیا، محسود کو تم مہاجر ووٹوں سے منتخب کر کے اسمبلی میں پہنچانا چاہتے ہو، یہ مہاجر قوم کے ساتھ کون سی ہمدردی کر رہے ہو؟ متحدہ بنانے کے بعد تم پنجاب سے ایک کونسلر جتوا نہیں سکے، تمہیں وہاں کے لوگوں نے ایک کونسلر کے لیے تو ووٹ ڈالے نہیں، تم اس شہر کے مہاجروں کے ووٹ محسود کو ڈلوا کر، تم اس شہر کے ووٹ تنولی کو ڈلوا کر تم اسمبلی میں بھیجنا چاہتے ہو، اور میں اس کے خلاف ہوں۔ میں کسی سے نفرت نہیں کرتا، پنجابی، پٹھان، سندھی، بلوچی سے کسی سے نفرت نہیں کرتا، لیکن میں اس کے حق میں بھی تو نہیں ہوں کہ تمہیں پنجاب ایک کونسلر منتخب کرانے کی اجازت نہیں دے رہا، تمہیں وہاں سے کوئی کونسلر کے لیے ووٹ نہیں ڈال رہا، تم مہاجروں کے ووٹ ڈال کے تنولی کو اسمبلی میں بھیجو۔ تنولی میری قوم کی نمائندگی کیسے کر سکتا ہے اسمبلی کے اندر؟ میرے پرابلم کو میں جانتا ہوں، میری قوم کے لوگوں کو اسمبلی میں جانا چاہیے میرے ووٹ سے، اس کے برخلاف آپ کام کر رہے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ میں نے یہ کہا تھا کہ جب آپ قوم کے امیدوں پہ پانی پھیر دیں گے، جب آپ قوم کی امیدوں کے برعکس جائیں گے تو لوگ آپ کو ووٹ کیسے ڈالیں گے؟ اور جب آپ کو لوگ ووٹ ڈالنا نہیں چاہتے، آپ نے ہر جگہ پر آپ نے کوششیں کر لی، آپ اورنگزیب فاروقی کے پاس چلے گئے مدد مانگنے کے لیے، اورنگزیب فاروقی کے ساتھ مطلب آپ جانتے ہیں کہ آپ کی کمیونٹی کے کتنے لوگ جو ہے وہ اس مسلک کی بنیاد پر قتل کر دیے گئے۔ اس سینسیٹیو ایشو کو
آپ نے پس پش ڈال کر آپ اعظم فاروقی کے پاس مدد مانگنے چلے گئے. آپ ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ یہ پاکستان کے اندر کراچی شہر کے اندر ہم کوئی مذہبی منافرت نہیں چاہتے, آپ مسلک کی بنیاد پر جو ہے وہ حافظ سعید کے پاس مدد مانگنے چلے گئے اور حافظ سعید نے آپ کی سپورٹ کر دی. آپ ان سارے حالات کے باوجود یہ یقین کر لیجئے کہ آپ کو ووٹ نہیں پڑے گا, یعنی اس سرکاری جماعت کو ووٹ نہیں پڑے گا کہ جو یہ سب کچھ کرنے میں ملوث ہے. اور اس یقین کے بعد انہوں نے دہشت گردی کا راستے کا چناؤ کیا ہے کہ ہم طاقت کے ذریعے الیکشن کے نتائج تبدیل کریں گے. تو ایسے حالات کے اندر کہ جہاں طاقت کے استعمال کا آپ نے اجازت دی ہے, میں سپریم کورٹ, میں ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اور میں الیکشن کمیشن سے درخواست کرتا ہوں کہ دیکھیے الیکشن کے لیے اگر نتائج بنانے بھی ہیں, جب آپ نے فیصلہ کر ہی لیا ہے اور آپ نے کمروں میں بیٹھ کے فیصلے کرنے ہی ہیں, وہ کر لیجئے. انسانوں کو مار کے اس کا جواز پیدا کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ جہاں ہم نے پہلے اتنی آمریت برداشت کی ہے, ہم 5 سال کے لیے اور برداشت کر لیں گے, لیکن انسانوں کی جانوں سے کھیلنے کے بعد اگر آپ نتائج بنائیں گے تو خدا کا واسطہ انسانی جانوں سے کھیلنے کی بجائے آپ جو نتائج بنانا چاہتے ہیں بنا لیجئے, اس کا اناؤنسمنٹ کر دیجئے. لیکن آپ نتائج حاصل کرنے کے لیے آپ یہ کھیل نہ کھیلیں کہ آپ لوگوں کو اسلحے کھلے عام اسلحے کا استعمال کی اجازت دے دیں. کل پیپلز پارٹی کے ساتھ ہوا, اس میں 5 لوگ زخمی ہو گئے, 1 شخص مر گیا. آپ نے کل ابھی 1 گھنٹے پہلے پی آئی بی کے اندر ہوا ہے, کل رات کو ملیر کے اندر واقعہ ہوا ہے. تمام یونٹوں کے اندر باہر پکٹیں لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ کوئی حملہ کرنے والا ہے. ان حالات کے اندر انسانی جانیں اگر ضائع ہوں گی تو یہ شہر ہمیشہ سے مقتل رہا ہے. اس پاکستان میں سیاسی تبدیلیوں کے لیے آپ نے اس شہر کو ہمیشہ آگ اور خون کے اندر دھکیلا ہے. خدا کے واسطے اس شہر کو آگ و خون میں دھکیلنے کی بجائے حکام, مقتدر حلقے, عدلیہ فوری طور پر نوٹس لے کے اس معاملے کو چیلنج کر رہے ہیں. آدھا گھنٹہ دیں, ہم ایسے نمٹا دیں گے. میں بہت معافی کے ساتھ چاہتا ہوں یہ کہنے میں کہ بھائی آدھے گھنٹے میں نمٹانے والے لوگ کشمیر جا کے کشمیر کو بچا لیتے. انڈیا نے کشمیر آپ سے آدھا جو کشمیر وہ متنازع تھا اس کا متنازع حیثیت ختم کر دی, اور سپریم کورٹ نے انڈورس کر دیا. کہاں ہے چوں چرا, کہاں ہے کوئی شور شرابہ؟ 5 فروری کو آپ کشمیر کا یکجہتی کا دن منانے جا رہے ہیں. اس کشمیر کے یکجہتی کے دن اگر اس کشمیر کے اندر یکجہتی آپ کے ساتھ نہیں ہوئی, کہاں کھڑے ہیں آپ؟ ہم 5 منٹ میں ایسے کر دیں گے. یہ 5 منٹ میں ایسے کرنے والے لوگ ظاہر ہے کسی کی پشت پناہی میں یہ سارے دعوے کر رہے ہیں نا. اور اس 5 منٹ میں کرنے کے اندر اس شہر کے اندر اگر قتل و غارت گری ہو گئی, کون اس کا ذمہ دار ہے؟ میں خدا کا واسطہ دیتا ہوں, اپیل کرتا ہوں کہ اس بلڈ شیڈ کو روکنے کی کوشش کیجئے, اور انسانی جانوں سے کھیل کر اگر کوئی نتائج بنانے ہیں تو جو نتائج بنانے ہیں اب بنا لیجئے. پاکستان کی عوام پہلے آمریت برداشت کرتی رہی ہے, اس جعلی مینڈیٹ کو بھی 5 سال ہم برداشت کر لیں گے. میں آپ سب کو درخواست کرتا ہوں اور مہاجر نوجوانوں سے درخواست کرتا ہوں کہ اس کھیل کا حصہ بننے کی بجائے اپنے گھر والوں کی فکر کیجئے. آپ گرفتار ہو جائیں گے, آپ میں سے خدا نخواستہ کوئی مر جائے گا, کوئی معذور ہو جائے گا, آپ کے گھر پہ کوئی آپ کی مدد کرنے نہیں آئے گا, کوئی ریاستی ادارہ آپ کو سپورٹ کرنے نہیں آئے گا. لوگ جہاد میں مر جاتے ہیں تو ان کے گھر والوں کی کوئی کفالت نہیں کرتا, جنہیں خود بھیجا جاتا ہے. آپ اس شہر کے اندر آپس میں لڑ کے مر جائیں گے تو کوئی تمہارے گھر کی کفالت نہیں کرے گا. اس لڑائی کے لیے اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار کرو کہ خدا نہ خواستہ اس ملک کی سالمیت کا معاملہ ہو, تمہاری قوم کی بقا کا معاملہ ہو, تو اس وقت کے لیے اپنے آپ کو بچا کے رکھو. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. میں جو حکومتی ادارے ہیں, جو آپ کے عدلیہ ہے, میں اس سے بھی ایڈوانس میں معافی مانگ لیتا ہوں کہ اگر میری کسی بات کے اندر کہیں کوئی آئینی خلاف ورزی کی, میں نے کوئی آئین کی خلاف ورزی کی ہو. میں نے اپنا حق مانگا ہے کہ میرا بنیادی حق ہے, میری قوم کے لوگوں کا, اس پاکستان کے ہر شہری کا بنیادی حق ہے کہ اس کے ووٹ کا احترام کیا جائے. اس کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنے ووٹ سے اپنے لوگوں کو منتخب کرے, اور اگر یہ حق آپ چھین رہے ہیں تو آئین سے غداری آپ کر رہے ہیں. میں نے اگر کوئی غلطی کی ہے تو میں آپ سے معافی چاہتا ہوں. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. اور کسی کے ذہن میں کوئی اس ضمن میں سوال؟ وہ یہ جو تصادم کا آپ نے ذکر کیا, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کون اس کا ذمہ دار؟ دوسرا آپ نے کہا کہ یہ ڈیسائیڈ کر لیا گیا, کہ بتایا جا رہا ہے کہ اتنی سیٹیں اس کی پارٹی کی, اس کی آپ کو نہیں بتایا آپ کی پارٹی کو کتنی سیٹیں؟ نہیں, میرا کیونکہ رابطہ نہیں ہے تو اس لیے مجھے نہیں بتایا, اور میں تو ظاہر ہے کہ عوام کے ووٹوں کے اوپر ہی ڈیپینڈ کرتا ہوں. اور میں نے آپ سے کہا کہ مجھے نتائج کی پرواہ نہیں ہے, مجھے یہ پتہ ہے کہ ہاں عوام میرے ساتھ ہے, اور میں اپنے عوام کے ساتھ کھڑا ہوں. اس وجہ سے شاید عوام میرے ساتھ کھڑی, اس لیے کہ میں نے عوام کی خواہش کے برخلاف
ماج لفظ سے اپنے آپ کو الگ کرنے کی کوشش نہیں کی. ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنی شناخت کے ساتھ زندہ رہے. تو میں اپنی عوام کے ساتھ کھڑا ہوں, اس لیے میری عوام میرے ساتھ کھڑی ہے. مجھے نتائج کی پرواہ نہیں ہے, اور نہ میں نے کبھی کسی سے خواہش کا اظہار کیا کہ صاحب میرے لیے کوئی رحم فرما دیجئے, اس لیے کہ میں اگر رحم مانگوں گا تو اپنے رب سے مانگوں گا. میرا رب میرے اوپر رحم کرے گا جس نے مجھے پیدا کیا ہے. میں باقی لوگوں سے رحم کی بھیک تو نہیں مانگ سکتا. دوسرا یہ کہ دیکھیے یہ کھلے عام بات ہے, آپ جائیے یونٹ آفیسز کے اوپر اسلحہ لے کے کون بیٹھا ہوا ہے, سب کو پتہ ہے. متحدہ کے تمام یونٹ آفیسز پر اسلحہ لے کے لوگ بیٹھے ہوئے, ایسے کر کے کون تڑی لگا رہا ہے کہ میں 5 منٹ میں صحیح کر دوں گا. کہاں سے صحیح کر دو گے, کیسے صحیح کر دو گے؟ اس شہر میں الطاف حسین سے بڑی طاقت آپ بن گئے کیا؟ الطاف حسین نے جس زمانے میں آپ نے 12 مئی کروایا تھا تو وہ بھی سب کو یاد ہے کہ ایسے کر کے جو ہے وہ طاقت کا انہوں نے مکے لہرائے تھے اور کہا تھا کہ یہ ہے عوام کی طاقت. آپ نے چیف جسٹس کو روکنے کے لیے جو جبر کیا, جو آپ نے ظلم کیا, لوگوں کو مروا, آج تک مجھے بتائیے 12 مئی کا کوئی ایک قاتل گرفتار ہوا؟ اس لیے گرفتار نہیں ہوا کہ ظاہر کسی کی پشت پناہی میں کسی کی ہدایت پر وہ کام ہوا تھا. ہمارے شہر کے اندر اگر کوئی ایک مطلب شادی کے اندر فائر کر دیتا ہے نا تو وہ 1 گھنٹے کے بعد جو ہے وہ گرفتار ہو جاتا ہے. شادی میں فائر کرنے پر غلط نہیں ہے یہ کہ شادی میں فائر کیا وہ اسلحہ کا ہے, اور وہ اسلحہ آپ ریکور بھی کرتے ہیں اور اس کو گرفتار بھی کر کے لے جاتے ہیں. 12 مئی کا کون سا قاتل گرفتار ہوا ہے؟ اس لیے کہ مکے لہرائے گئے تھے چیف جسٹس کو روکنے کے لیے, کسی کی ہدایت پر ہوا تھا, متحدہ استعمال ہوئی تھی. آج بھی اس شہر کے اندر تمام یونٹ آفیسز کے اوپر اسلحہ ہے, اور آپ کسی ایک پارٹی کو کسی ایک پارٹی سے متصادم کر کے آپ الیکشن کے نتائج تبدیل کرنا چاہتے ہیں. میں نے اپنے کارکنان سے کہا ہے کہ عوام کہیں سے بھی پرچی بنوا لے, وہ ووٹ ڈال کے آ جائیں. ہم لڑ کے الیکشن کے نتائج کو تبدیل ہوتے ہوئے دیکھیں گے بھی تو روکنے کی کوشش نہیں کریں گے. اس لیے کہ میں اپنے کارکنان کو اس جھرلو الیکشن کے اندر اپنے لوگوں کی میں جان خطرے میں نہیں ڈالوں گا. اچھا, آپ نے کہا کہ سنگین جرائم میں ملوث لوگوں کو لا کے چھوڑ دیا گیا شہر کے اندر. آپ میں نام بتا دیتا ہوں, اجمل بتا سکتے ہیں؟ میں آپ کو میں چند نام بتا دیتا ہوں. اجمل پہاڑی کیا عدالت سے ریلیز ہو کے آیا؟ کیا فرحان ملا عدالت سے ریلیز ہو کے آیا, عزیز سوری کے کیس میں تھا؟ کیا اپنا کون ہے, اور کتنے لوگ اس قسم کے ہیں اجمل پہاڑی کے علاوہ, اور بہت سارے لوگ ہیں. میں بہت سارے لوگوں کے میرے پاس تو GITs پڑی ہوئی ہیں سب کی, کہ بلدیہ کی فیکٹری کے اندر ہے, کوئی میرے بیت الحمزہ کے اوپر اٹیک میں ہے کہ راکٹ فائر کیے ہیں, آفاق کو مارنے گئے تھے اور یہ ہوا تھا, وہ خود انہوں نے GIT کے اندر تسلیم کیا. ریلیز ہو گئے سب, عدالتی کارروائی کے بغیر ہوئے. ظاہر ہے کوئی نہ کوئی تو انہیں استعمال کر رہا ہے. میں تو اپنے مقدمات بھگتا کے 8.5 سال مجھے گزر گئے. میرے سارے مقدمات ختم ہونے کے بعد مجھے آپ نے MPO کے اندر بند کر دیا. ایک مرتبہ 90 ڈیز کا MPO ختم ہوا, پھر دوبارہ آپ نے 90 ڈیز میں بند کر دیا. مطلب یہ کون سا طریقہ ہے؟ ابھی بھی ضمانت. تو ان حالات میں ظاہر ہے کہ میں ہر ایک سے یہ درخواست کروں گا کہ جو نتائج بنانے بنا لیں بھائی. مطلب انتخابی نتائج کو ہم تسلیم کر لیں گے, اس سے زیادہ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ آپ بار بار اس بات کو اظہار کر رہے ہیں کہ جو بھی انتخابی نتائج بنانے ہیں بلڈ شیڈ کے بغیر بنانے ہیں, کیا آپ کے کہنے سے بلڈ شیڈ ہو جائے گا؟ نمبر 1. نمبر 2, میں درخواست کر سکتا ہوں اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جی حالات مزید خراب ہو جائیں گے اور نسل کشی ہو جائے گی یہاں پہ, تو کیا آپ بائیکاٹ کا اعلان کریں گے؟ نہیں. دیکھیے میں اس جمہوری عمل سے دور نہیں ہو رہا, لیکن میں نے آپ کو یہ کہہ دیا کہ میں انتخابی مجھے تو پتہ ہے کہ میں ظاہر عوام کے ساتھ کھڑا ہوں تو عوام میرے ساتھ کھڑی ہے. مجھے جلسے کی پرمیشن کیوں نہیں دے رہے ہو؟ دے دو. مجھے یہ کہا جاتا ہے کہ بھائی عوام ساتھ نہیں. ارے یار, آپ مطلب بلا وجہ لوگوں کو پیسے پہ لا کے آپ یہ شو کرتے ہو دیکھو عوام ساتھ ہے, اس کے باوجود آپ سارا گراؤنڈ خالی ہوتا ہے, بچے کھیل رہے ہوتے ہیں. ہمیں جلسے کی پرمیشن دے دیجیے, کیوں نہیں دے رہے ہو؟ میرے تو جلسوں میں کرسیاں بھی نہیں ہیں, لوگ دری بھی نہیں ہیں, کھڑے ہو کے جلسے سن رہے ہیں. میرے جو پروگرام ابھی ہوئے ہیں اس میں تو کوئی کرسیاں بھی نہیں تھیں. آپ دے دیجیے جلسے کی پرمیشن. کیوں نہیں دے رہے؟ صرف اس لیے نہیں دے رہے کہ آپ کے پاس آج جو ڈھونگ آپ کر رہے ہیں کہ دیکھو بھائی ان کے ساتھ عوام تھی, تو ظاہر ہے کہ اگر ہم اپنی عوام شو کریں گے تو پھر آپ ان سے لوگوں کو کمپیئر کریں گے نا. آپ کے ٹی وی مالکان بھی ماشاءاللہ جو ہے وہ انہوں نے ایک رویہ اختیار کیا ہوا ہے کہ مطلب چھوٹے سے پروگرام کو بھی آپ بڑا کر کے پیش کر رہے ہوتے ہیں, اور ہمارے بڑے بڑے پروگرام کو بھی آپ یہ کہہ کر یار اوپر سے بہت دباؤ تھا. بتاؤ نا نام عوام کو کہ کس کا دباؤ تھا. عوام کا دباؤ آپ بتانے کے لیے تیار, عوام کو دباؤ بتانے کے لیے تیار نہیں ہوتے مالکان. کہتے ہیں یار اوپر سے بہت دباؤ ہے, ہم کور نہیں کر سکتے. تو بھائی کس کا دباؤ ہے؟ ہماری کوریج پر آپ نے پابندی لگا دی, ہمارے جلسے جلوس پر پابندی لگا دی, اب ہمیں جلسے کی پرمیشن نہیں دے رہے ہیں. اس کے باوجود ہمیں اس بات کا یقین ہے کہ عوام ووٹ ڈالنے جائے گی, اس لیے کہ آفاق عوام کے ساتھ کھڑا ہے, آفاق مہاجر نظری کے ساتھ کھڑا ہے. اور مجھے پتہ ہے کہ متحدہ پاکستان کے اندر بھی جو نوجوان ہیں جو
پیپلز پارٹی جوائن نہیں کر سکے اور وہ پیپلز پارٹی کو مطلب اپنے لیے تحفظ نہیں سمجھتے اور وہ وہیں موجود ہیں، وہ بھی ووٹ ڈالیں گے. یہ کتنے ووٹ اپنے جاری بھگتا لیں گے؟ آج امت مسلمہ کے سب سے بڑے لیڈر کو سزا ہوگی، آپ نے ایک لفظ نہیں کہا. دوسرا آپ نے ایک مس کیلکولیشن کر رہے ہیں. آپ نے کہا کہ پرچی کے ذریعے تو آپ نتائج کچھ بھی نہیں، لیکن عوام اس کے ساتھ نہیں آتی. لیکن خان صاحب کے لیے تو معاملات بالکل الٹ ہو گئے. پرچی کے ذریعے ان کے نتائج بنے، لیکن آج پبلک بھی تو ان کے ساتھ. میں دیکھیے عمران خان صاحب کے بارے میں بھی پہلے بھی کہہ چکا ہوں، احتساب کا سب سے مؤثر جو طریقہ ہے نا وہ ووٹ ہے. عمران خان کو جبراً آپ جو بھی ایک کانسپریسی آپ نے ہیج کی، جو کانسپریسی آپ نے بنائی اور اس کے بعد آپ نے جو ہے وہ نو کانفیڈنس کے ذریعے آپ نے فارغ کیا، جو بھی کیا، کرنے دیتے اس کو 5 سال پورے. عمران خان کی یہ پوزیشن نہیں ہوتی، اس لیے کہ عمران خان ڈیلیور نہیں کر پائے تھے، لیکن آپ نے اس کو زندگی عطا فرما دی. ٹھیک ہے نا، آپ نے سیاسی طور پر اس کی پروموشن کر دی. آج جو کچھ بھی صورتحال ہے اس کے پاس سیمپیتھی ووٹ ہے. ٹھیک ہے نا، آئیڈیالوجیکلی لوگ اس کے ساتھ نہیں ہیں. اس کی شخصیت جتنی متنازع ہے، اس کی شخصیت سے متاثر ہو کے لوگ اس کے ساتھ نہیں ہیں. ایکچولی لوگ اس سیمپیتھی ووٹ اس کے ساتھ چلا گیا، اس لیے کہ لوگوں کو یہ سمجھ میں آ رہی ہے کہ بھائی آپ نے بندے کو ناجائز بند کیا. یار آپ عدالت میں پیش کرو، عدالت میں پیش کر کے جو اس کے جرائم ہے ثابت کرو، سزا دے دو. آپ کسی کو سزا بھی نہیں دیتے. آپ یا تو آپ یہ تسلیم کر لیجئے کہ آپ کی عدالتیں جو ہے ناکارہ ہیں اور آپ ہی عقل کلیں آپ ہی فیصلے کریں گے، تو ختم ہو گئی بات. پھر یہ عدلیہ کے اوپر ہم 28 لاکھ روپے جو ہے وہ تنخواہ دیتے ہیں ججز، کیوں دے رہے ہیں؟ ختم کرو. عدلیہ کے اوپر جو خرچہ کر رہے ہو، اگر عدلیہ بھی آپ کے صحیح فیصلے نہیں کر پا رہی ہے، عدلیہ پر آپ کو یقین نہیں ہے، ختم کرو. ورنہ آپ عدلیہ کے سامنے جو بھی مجرم ہے آپ اس کو پیش کریں، آپ اس کے جو بھی شواہد ہیں وہ دیجیے اور سزا دلوا دیجیے. آپ اوپنلی ٹرائل کرنے کو بھی تیار نہیں ہیں. عمران خان صاحب جو ہے وہ ظاہر ہے کہ اسی وجہ سے پبلک کے اندر ان کا جو پاپولیرٹی ہے اس میں سیمپیتھی انہوں نے لی ہے. ٹھیک ہے نا. الیکشن کے اندر جس طریقے سے میں جس وقت ان سے بلہ چھینا گیا اس وقت بھی میں نے کہا کہ بھائی بہت ساری پارٹیاں ہیں جس کے اندر سارے کے سارے انپوز آتے ہیں. تحریک اپنا جو ANP ہے اس کے اندر الیکشن کبھی ہوئے ووٹ ڈلا گیا، ہمیشہ 100% پورا کی پوری کیبنٹ انپوز آتی. آپ نے کبھی ان کے الیکشنز کو چیلنج نہیں کیا. لیکن دیکھیے جب ریاست کسی کے ساتھ بگڑ جائے تو ریاست کے لیے تو اتنا کافی ہے نا کہ کوئی عورت اگر آٹا گوندھ رہی ہے تو اس سے کہیں آٹا گوندھتے ہوئے ہل کیوں رہی ہے. تو عمران کے ساتھ بھی یہی ہوا ہے نا. آپ سب کا بہت بہت شکریہ.